ویلکم بیک ناظرین، آپ کو سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم ویکینڈ ود ہدایت پروگرام میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری سٹوریز ہیں آپ کو بتانے کے لیے. ہمارے ساتھ 2 ویلیوبل گیسٹ بھی ہیں جو ہم کو اپنی نالج سے نالج دے رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ سید مدبر حسین بخاری صاحب ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں زید حامد کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ زید حامد کی خبریں آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے پوچھا کہ از اے ہیرو اور از اے زیرو؟ I think he's a hero because he is a representative of the Pakistani people. اردو میں بات کروں گا. سید زائد زمان حامد، ان کو I think around 3 weeks ago سعودی عرب میں اریسٹ کیا گیا. کوئی وجہ نہیں ہے، صرف انہوں نے بیان دیا کہ جو یمن کے اوپر ان کی اگریشن اور بومنگ ہے سعودیہ کی، اس کے خلاف انہوں نے بیان دیا اور ایکسپوز کیا جو ایک اوپنلی نون فیکٹ ہے. CIA کے اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وائرز ہیں جس کے اوپر واضح طور پہ لکھا ہوا کہ سعودی از اے میجر سورس فار فنڈنگ ٹو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز انکلوڈنگ ISIS, القاعدہ، جو پاکستان میں آپ کے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو شیعہ اور سنی کلنگ میں ملوث ہیں، اور انڈیا میں بھی. سعودی کے خلاف انہوں نے یہ بیان دیے تو ان کو ہمارے ملک کے ایک شہری کو 1000 کوڑوں کی اور 8 سال قید کی سزا دی گئی. 50 lashes per week for 20 weeks. ہماری گورنمنٹ نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ اس بندے کے پیچھے جا کر اس کو کونسلر اسسٹنس دی جائے. ٹھیک ہے، اب جو ہمارے ہیں یہ قاضی خلیل اللہ صاحب میڈیا کے آ کے تو انہوں نے کہا بھائی we've arranged for him to meet with his wife طیبہ بخاری. میں نے بھی اس پہ CNN نیوز پہ نیوز پڑھی ہے زید حامد کے بارے میں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی گورنمنٹ نے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن میں نے اس پہ نیوز پڑھی ہے کہ کاؤنسلر نے کوشش کی تھی لیکن ہی از ریفیوزڈ. سو کہاں تک اس بات میں سچائی ہے؟ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کے لیے جنہوں نے اتنا انفلوئنس ایگزرٹ کیا فائنینشلی ٹوورڈز پاکستان's پولیٹیکل پالیسی کہ انہوں نے ایک اسٹرینگل ہولڈ دبا دیا to instigate a situation where Nawaz Sharif comes into power in Pakistan. Nawaz Sharif government کا اتنا انفلوئنس ہے سعودی عرب میں. It's not enough for them to say کہ ہم نے کوشش کی. یہ انف نہیں ہے. وہ ہمارا شہری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور ایک انسان کو چلیں سزا ملی ہے جو بھی ہے، کم از کم کونسلر اسسٹنس ملنی چاہیے تھی. لیکن جس طرح کہ زاہد حامد کو جب یہ گئے تھے میرے خیال سپریم کورٹ میں تو ججز نے وہاں کہہ دیا کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہز فیس، ہم اس بندے کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے. اسی طرح گورنمنٹ نے بھی کیا، ایک اپنا کنوینئنٹ طریقے سے ایک جو ان کی بیک سائڈ میں تھون تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے سعودی عرب کو نکالنے دیا ہے اور وہ ٹوٹلی بلائنڈ آئی ٹرن کر رہے ہیں اس چیز. تو ان ادر ورڈز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تو سعودی گورنمنٹ کی اور انفارچونیٹلی آپ کی گورنمنٹ کی ایک ملی جلی سازش تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی کمر سے اس کانٹے کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے. جی میرے پاس اس چیز کا اسپیسیفک ثبوت تو نہیں ہے، لیکن میری پرسنل اوپینین میں بالکل ایسے ہی ہے. زید حامد ایک کانٹروورشل پرسنالٹی بھی ہے پاکستان میں بھی. اس کو اگر دیکھا جاتا ہے تو دا وے ہی اسپیکس اگینسٹ انڈیا اینڈ اگینسٹ دا گورنمنٹ، تو اس کو خاص طور پہ ابھی جو ریسنٹلی اس نے بات چیت کی جو اب پریزنٹ رجیم نواز شریف گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی ان کے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے وہ اینٹی گورنمنٹ آ رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو باقاعدہ پلانٹ کیا گیا ہے سعودی عرب میں فکس کر کے کہ یہ وہاں جائیں کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے بھی سعودی عرب جاتے رہے اور وہاں ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے رہے، اور مے بی اٹس اے ٹرائی ٹو کریٹ کانفلکٹ بٹوین اہل سنت اینڈ دا وہابیز. Well, the conflict exists because ultimately they have been killing Sunnis. They've not just been killing Shias. Zahid Hamid ایک controversial figure ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. Controversial کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے وہ ایک پیٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، پرو آرمی، پرو پرویز مشرف. وہ بندہ جو ہے he works and speaks in favor of Pakistan against the enemies of Pakistan. India has always been an aggressor towards Pakistan.
Saudi has always been an aggressor towards Pakistan. You cannot have any worse aggression than to kill our citizens. ٹھیک ہے, ہماری ایک نیشنل کانشنس ہے, ٹھیک ہے, جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. ہم مطلب پوری دنیا میں سب سے پاورفل مسلم ملک ہونا چاہیے ہمیں, لیکن ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ, ہمارے لیڈرز ہمیشہ ہماری قوم کو بیساکھی بناتے ہیں پاور میں آنے تک, اور اس کے بعد ان کو ایسے ڈیزرٹ کرتے ہیں اور ایسے ان کو امپلیکیٹ کرتے ہیں جس طرح کے ایز اے سیڈ thorns in their backside. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ پاور میں آنے کے بعد وہ اپنی ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو واضح طور پہ why is our prime minister or why is Nawaz Sharif marrying his daughter off to a constitutional monarch in a dictatorship? کیوں نواز شریف کی بیٹی کی شادی کیوں ہوئی ہے سعودی ڈکٹیٹرشپ فیملی کے اندر؟ کیوں ان کے کلوز لنکس, اتنے زیادہ کلوز لنکس کیوں ہیں اس ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ؟ اور اس احسان کے بدلے یہ کیا کیا دے دیں گے پاکستان کا؟ انڈیا کی میڈیا نے تو زاہد حامد کو جو ریڈیکیول کرنا تھا وہ تو کریں گے, وہ تو دشمن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری اپنی پاکستانی میڈیا کیوں کری؟ کیونکہ ان کو they're on the payroll to create, whenever somebody speaks patriotically, whenever somebody speaks against the world powers that are exerting themselves upon Pakistan, RAW, CIA, the Mossad, یہ ایک open اور well known facts ہیں یہ, تو جب بھی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے, اور ہماری اپنی میڈیا کیوں کرتی ہے؟ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو جو ہے وہاں پہ فکس کیا گیا. جناب خوش آمدید کہتا ہوں شو میں آپ کو. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم قاسم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی صاحب, آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. اور آپ کی ہماری بیٹی کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ قاسم بھائی, بہترین پروگرام ہوتے ہیں آپ کے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ اتنے سارے باتیں اکٹھی کر لیتے ہیں کہ کسی ایک بات پہ انصاف نہیں کر سکتے ہم لوگ. کالر میں 1-2 گھنٹے جو بات کرنی ہوتی ہے, تو مجھے موقع دیں تو میں سب سے پہلے اپنے جو نوجوان بھائی ہیں, مجھے دل خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کے جب اس قسم کے ہمارے نوجوان جو ہیں ملک کے لیے درد رکھتے ہیں. لیکن بات صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں میں کہ بھائی نے جو بات کی ہے, ہم جب بھی آتے ہیں ٹی وی پہ تو ہم جو ناک کے سامنے ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, سیاق و سباق کی بات نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پیپل پارٹی کو آپ نے یوں دیکھ لیں کہ اگر ایک شمشان بخاری وہاں سے نکلا ہے تو پورے میڈیا پہ اس کی ہلچل مچ گئی, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ غوث علی شاہ یا رسول افکار کھوسا جیسی شخصیتیں جو کہ دائیں بازو تھے وزیر اعظم کے, وہ پیچھے ہو گئے تو اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہماری ٹانگیں کامتی ہیں. ابھی تو سنا افضل کامتی ہیں یہ ہم نہیں جانتے. آپ دیکھنا اس بات کا ہے کہ میں زیادہ بات پیپل پارٹی نہیں کروں گا, صرف میں جو اصل زید حامد کا مسئلہ ہے میں اس پہ بات کروں گا. آپ دیکھنا اس بات کا ہے کہ بلاول کو اردو نہیں آتی. قائد اعظم میں جب آئے تھے پاکستان میں تو انگلش ہی بولتے تھے, لیکن انہوں نے پاکستان بنا کے دیا. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ اسی کراچی کے کا بیٹا ہے اور وہ اسی قائد اعظم کا بیٹا ہے. آیا ہے تو کچھ کرے گا, اس پہ بھی نظر رکھیں. اگر وہ بو نہیں پسند کر رہا تو یہ بھی دیکھے کہ سیلاب کے دنوں میں وہ گندے پانیوں میں کیسے پھرتا رہا. اس پہ بات کرتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں, کیونکہ ہم پیپل پارٹی کا یہی سب سے بڑا خاصہ رہا ہے کہ ہر آدمی اس پہ زبان بھی کھول لیتا ہے, ہر آدمی اس پہ تبصرہ بھی بڑے کھلے الفاظ میں کر لیتا ہے. یہی پیپل پارٹی کی مقبولیت کا راز ہے. ورنہ جب دوسری باتوں پہ بات آئے, دوسری پارٹیوں پہ تو ہم ڈرتے ہیں بات کرنے کو, ان کی بات نہیں کرتے. اب یہ چھوڑیں, یہ بات تو ہوئی پاکستان کی. اب آگے بات زید حامد کی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ بتایا جائے کہ جو $1 ارب ملا تھا حکومت بناتے وقت سعودی عرب سے, کیا وہ اسی لیے ملا تھا؟ کیا وہ اس لیے ملا تھا کہ فی کوڑا پاکستانی جو ہے وہ 1 ملین پہلے وصول کر چکی ہے حکومت؟ نہیں. کیا یہ اس لیے ملا تھا کہ ہم پاکستان کے عوام کو کوڑوں سے ماریں گے لیکن ہماری حکومت خاموش رہے گی, بولے گی نہیں؟ کیا یہی اس لیے ریمنڈ ڈیرمس جیسے جب آئیں وہ قتل بھی کریں تو ان کی حکومتیں اس کو بچا کے لے جائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں
وہ قاتل بھی ہو تو وہ بچا کے لے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ مردہ ہیں, ہماری حکومتیں مردہ ہیں, ہمارے لیڈر مردہ ہیں, یا ان کے اپنے تانے بانے وہاں پہ ہیں, اپنی ملیں وہاں پہ ہیں. ہمارے لوگوں کو کوڑے مارے جائیں, ہمارے لوگوں کو ٹیکا لگا کے زہر کا مار دیا جائے, تو ہم لوگ نہیں بولتے, اس لیے کہ ہمارے ذاتی مفادات ہیں, ملکی مفادات نہیں ہوتے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ زید حامد کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ صرف اس بات پہ نہیں ہوئی کہ یمن پہ حملے کی بات ہو, وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ ان کی جو ذہنیت تھی اس کو انہوں نے اجاگر کیا کہ یہ کس طرح ظالم ہے اور کس طرح ظلم کرتے ہیں. بالکل ایسے انہیں اپنے آگے کا پتا چلا, حکومت کو, ان کی سعودیہ کو, کہ یہ آگے بڑھیں گے تو یہ ہمارے سارے پردے فاش کریں گے, ہمارے سارے راز کھولیں گے. تو اس راز سے ڈرتے ہوئے انہوں نے 1000 کوڑا صرف اس لیے کہا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے جو آگے زبان کھولیں گے ان کی زبانیں بھی ہم نے بند کرنی ہیں, ورنہ رمضان کے مہینے میں تو اسلام میں تو جنگ کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہاں تو رمضان کے مہینے میں روز مارے جا رہے ہیں لوگ اور ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یمن میں بے گناہ معاہدہ کرنے کے باوجود. تو اپنا ظلم جو رمضان میں بند نہیں کرتے وہ حامد زید جیسے لوگوں کو کوڑے مار کے ظلم کریں گے, تو کیا یہ ظلم جو ہے یہ ان کے سامنے کوئی فوقیت رکھتا ہے؟ تو میرے بھائی میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ زید حامد کی وصولی پہلے ہو چکی ہے کوڑوں کی, اور وہ اس پہ کبھی بھی حکومت نہیں بولے گی. کوئی بھی زید حامد نہیں, کوئی بھی وہاں پہ قید میں جائے گا تو وہ اس پہ حکومت نہیں بولے گی, کیونکہ اس کی وصولی کو کر چکے ہیں. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت بہت شکریہ. نقوی صاحب ہمارے ریگولر جی میں بالکل ریگولر ویور ہیں, ہدایت ٹی وی کے ہمارے سارے شو دیکھتے ہیں. نقوی صاحب نے ایک وہ بالکل پوائنٹ پیسوں کا پوائنٹ ریز کیا, اس کا میں معذرت کے ساتھ میں نقوی صاحب کی اس بات کا بڑی بے چینی سے جواب دینے کے لیے, کیونکہ وہ گفتگو کر رہے تھے, میں حق رکھتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹانگیں کانپتی ہیں دوسری پارٹیوں کے خلاف بولنے میں. میرا خیال نقوی صاحب اگر میرے پرانے شو دیکھے, جتنا مسلم لیگ نون کے خلاف اوپنلی میں بول رہا ہوں پورے الیکشن کمپین میں بھی, اتنا آج تک میری اپنی پارٹی کے شاید پریزیڈنٹ بھی نہیں بولے ہوں گے. کیونکہ اور نقوی صاحب کو میں ایک چھوٹا سا تعارف یہ کرتا ہوں کہ میرے اپنے والد صاحب نے خود شاہی قلعے میں قید تنہائی بھی کاٹی ہوئی ہے اور کوڑے بھی کھائے ہوئے ہیں زیادہ دور میں. وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے پیپلز پارٹی سے, پر وہ تھی PPP, پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کی. جس پیپلز پارٹی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ PPPP ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے. اور قائد اعظم کا مقابلہ میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی تاریخ کی یہ زیادتی ہوگی اگر جیلا کو قائد اعظم کا مقابلہ بلاول سے کر رہے ہیں. کہاں قائد اعظم جیسی شخصیت اور کہاں بلاول صاحب. وہ تشبیہ دینی ہے تو پرویز مشرف کے علاوہ نہیں مل سکتی. یہ زیادتی ہے اس چیز کی. اس پہ میں بالکل اعتراض اٹھاؤں گا کہ آپ اپنی جوش محبت میں قائد کا احترام جو ہے وہ تو نہ بھولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان, بلاول پاکستان کا بیٹا ہے, وہ پاکستان کا بیٹا ہی رہے گا. نقوی صاحب ہم بھی پاکستان کے بیٹے ہیں. موت دی گئی تھی. اور ایک بات اور کہتا جاؤں آپ سے, صرف اس پہ تھوڑا سا میں زیادہ بات نہیں کروں گا, جی بولیں بات کرتا جاؤں کہ بھٹو کے دور میں مصطفیٰ خارجہ سے, مصطفیٰ جتوئی جیسے اور رامے جیسے لوگوں نے ان کو اظہار کیا اپنے آپ کو, تو پیپل پارٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا. بے نظیر نے بھی انکلوں کو نکالا تھا تو وہ پارٹی بچا لی تھی. بلاول بھی آیا ہے تو آپ اس موقع پہ بھی شمشان جیسے اس قسم کے لوگوں کو نکالا. یہ پیپل پارٹی کو ہر دور میں انکل بھی ملے ہیں, خارجہ سے بھی ملے ہیں, شمشان جیسے ملتے رہتے ہیں. پیپل پارٹی پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نقوی صاحب پارٹی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, پر پارٹیوں کی ساکھ کو ضرور فرق پڑتا ہے. اور اس کے نانا کو بھی یہاں ہی شہید کیا تھا. اور جو روٹی کپڑے مکان کی بات کرتے ہو, جو روٹی مکان کا جو وعدہ کیا تھا, جس نے وعدہ کیا, میرا خیال ہے نقوی صاحب اگر پیپلز پارٹی پہ کسی کا حق ہے نا تو وہ فاطمہ بھٹو کا ہے. اگر پیپلز پارٹی پہ کسی کا اوریجنلی حق ہے, اوریجنل بھٹو ہے, تو وہ یا ذوالفقار علی جونیئر کا ہے یا فاطمہ بھٹو کا ہے. پارٹی پہ اگر قبضہ کر کے کوئی, پارٹی بھٹو کی ہے, زرداری کی پارٹی نہیں ہے. اس فیکٹ کو بھی یہ مانے نا, یا تو بلاول صاحب اپنے نام کے ساتھ بلاول بھٹو لگائیں یا بلاول بھٹو زرداری ہٹائیں. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں بات یہی ہوتی ہے, ہمیں اپنے اندر اتنا ٹالرنس رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں. اور دس از واٹ نقوی صاحب بزرگ ہیں ہمارے. نقوی صاحب آپ کا جواب بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے یہاں پہ, اور دیکھیں ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. یقینی طور کے اوپر اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے
کہ کون کس طریقے سے حمایت کرتا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ ڈفرینسز ہیں تو ان ڈفرینسز کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے. ڈفرینسز کے علاوہ قاسمی صاحب اور فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کرنی چاہیے ہم کو نا. ٹھیک ہے, اور ہم پھر ایک ہی طرف چلتے چلے جائیں گے. اگر ہم اس پہ بات کریں گے تو سیفلی اونلی اینڈز اپ, اینڈ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے کہ ہم اسی طرف چلتے چلے جائیں. مگر یہ اپنی جگہ حقیقت ہے, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں. چینج جو ہے وہ اچھے کے لیے ہونی چاہیے, اور کرٹیسزم کو برداشت بھی کرنا چاہیے ہمیں, اور کرٹیسزم ہونا بھی چاہیے, تاکہ پھر اگر ہم جو مسٹیکس کر رہے ہیں, جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی مسٹیکس آ رہی ہیں, جو لوگ جن کو سامنے ہونا چاہیے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں, اور ہم اگر ان کے لیے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس پارٹی کے لیے درد رکھتے ہیں, تو ہم بات کرتے ہیں. تو اگینسٹ بات تو ہمیں بہت ساری پارٹیز ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کو کوئی نہیں بخشتا آج کل, PMLN کو کھلے عام جو چاہے آپ کہہ دیں. ہمارے سب سے آسان کام یہی ہے کہ سیاستدان کو اٹھا کے اس کو ٹانگ دیا جائے, اور ٹانگ کے جو ہے بتایا جائے, لیکن بعد میں ووٹ بھی اسی میں آپ کو آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز آپ کی بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے محافظ جو خون دے کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ سیاستدان تو ان پہ بولنے سے باز نہیں آتے, تو یہ ایک دوسرے کو کیا کسی کا لحاظ کریں گے, یا ان کے نزدیک انسانیت کیا ہوگی. بالکل. اچھا, اب زید حامد کی طرف آتے ہیں, تو ایگزیکٹلی جو ریزن بنا تھا زید حامد کے اریسٹ کا, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, اینٹی رجیم, اینٹی سعودی رجیم, جو بھی اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ہوا ہے. اس کے اندر آپ پولیٹیکل فکسنگ کا تو نظر نہیں آتا آپ کو, کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے. بالکل, I've got an abundance of evidence here. پلیز. پولیٹیکل فکسنگ بھی ہے, لیکن ایک تھرڈ ایلیگیشن لگائی گئی ہے زاہد حامد کے اوپر, جس کے دیکھیں ایز بحیثیت مسلمان کبھی نہ کبھی ہم سب کو عمرہ حج کے لیے میں سعودی عرب نہیں کہتا, I'm sorry, عربیہ میں جانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سعودی از نتھنگ ٹو ڈو ود عربیہ. ایک فیملی کا نام, ایک بدماش فیملی کا نام ہے, وہ تو جب سے سعود آئے ہیں تب سے سعودی بالکل بالکل, وہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی. بہرحال انہوں نے تیسرا ایلیگیشن جو لگایا, ایک تو ہے نا کہ یمن کے جنگ کے خلاف بات کی, نمبر 2 ان کو امپلیکیٹ کیا ٹیررزم میں, اور نمبر 3 یہ جو ان کا تھرڈ بیسس آف اریسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایلیگیشن لگائی ہے کہ زاہد حامد ایک انفارمر ہے ایران کا. اب دیکھیں, کوئی بھی بندہ, میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ, میں حج کے لیے جاتا ہوں, میں عمرے کے لیے جاتا ہوں, یہ کہتے ہیں بھائی یہ ایران کا انفارمر ہے. دیکھیں ہزاروں لوگ جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, تو جس کو مرضی پکڑ کے وہ کہتے ہیں بھائی آپ ایران کے انفارمر ہو. کیا لنک, کوئی ثبوت, کوئی کچھ ایسا ہو جو وہ دکھا سکیں کہ یہ ایران کے ساتھ ان کا کوئی ایسا لنک ہے؟ بالکل نہیں ہے. ہی از اے سنی, رائٹ, he works against Indian funded Deobandism, and he works against Saudi funded Salafism and Wahhabism, right? And دیکھیں ایجپشن گورنمنٹ نے ابن تیمیہ کی بکس اور دوسرے جو ان کے ڈسکسٹنگ اسکالرس جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بکس کو بین کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت اچھا اسٹیپ ہے. اور دیکھیں یہ سعودی گورنمنٹ کو کس نے اختیار دے دیا کہ جس مرضی ملک کے, دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے, ہمارا ایک نیشنل کانشنس ہے, تو ہم اس کو کیوں اتنا سستا بیچ رہے ہیں؟ جس طرح نقوی صاحب نے ابھی اتنی پیاری بات کی کہ ہم نے کوڑے کھانے, ہم اس لیے ہم نے وہ پیسے لیے ان سے کہ ہم کوڑے کھائیں ان کے, نہیں, وہ پیسے دراصل اس لیے لیے گئے تھے. I've got evidence here. Which camera are we looking at, that one? Yeah. King Salman, then Crown Prince, announced a gift of $1.5 billion for Pakistan, which later turned out to be monies for the purchase of arms for the Syrian rebels, terrorists. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیے اگر آپ کے کیمرے کو نظر آئے گا, ٹھیک ہے, کب کی یہ نیوز ہے؟ This is from, I'm sorry I didn't bring the date with me, but it's from the Christian Science Monitor. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے انٹرسیپٹ کیے ہیں وکی لیکس سے رپورٹس, تو وہ انہوں نے آگے شیئر کیے ہیں اپنے پروپیگنڈا کے ساتھ, لیکن جو اصل میسج پرٹیننٹ ہے میرے نزدیک وہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, financial support estimated at nearly $100 million annually was making its way to Deobandi and Ahle Hadith clerics in South Punjab from organizations in Saudi Arabia and the United Emirates with the direct support of those governments.
ٹھیک ہے. ابھی امپلیکیشن نواز شریف کی بھی بہت زیادہ ہے اس میں, ٹھیک ہے نا. جسٹ ہاں یہ تھا جو امریکہ نے کچھ وائرز کیے تھے جو ان کی پاکستان کونسولیٹ ہے واشنگٹن کو. These are also through WikiLeaks. Riyadh has taken only limited action to disrupt funding for the UN 1267 listed Taliban and LET Lashkar-e-Taiba groups that are also assigned with Al-Qaeda and focused on undermining stability in Pakistan. Saudi Arabia remains a critical financial support base for Al-Qaeda, the Taliban, LET and other terrorist groups. اب دیکھیں یہ باتیں میں on the record کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے بھی یہ they can arrest me if I go to Saudi Arabia. So what, will I be given 1,000 lashes? Will my government sit in silence? The British government would never sit in silence. In fact, روانڈا کی گورنمنٹ کا کیا وجود ہے پاکستان کے سامنے؟ بلکہ برٹش گورنمنٹس نے ایک بہت اچھا, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی یہ والی بات کہ برٹش گورنمنٹ tell their citizens if you go Saudi Arabia and you are in trouble just one text to us and we will approach. So کتنی اچھی بات ہے کہ آپ سیف ہیں کسی بھی کنٹری میں جائیں. دیکھیں روانڈا ایک تھرڈ نہیں, میں تو اس کو ففتھ ورلڈ کنٹری کہوں گا, ٹھیک ہے. ان کے انٹیلیجنس چیف کو ریسنٹلی, ٹھیک ہے, کرنزی کراکی, ٹھیک ہے, اسپینش یوروپول وارنٹ کے اوپر یہاں پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کیا گیا, ٹھیک ہے. ود ان منٹس, ود ان آورس, ٹھیک ہے, ان کا جو فارن منسٹر لوئیز مشیکی وہابو نے آ کر ویگرسلی کنٹیسٹ کیا اس چیز کو, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ایک آؤٹریج ہے. ولیمز نکورنزیزا جو ان کے یو کے ہائی کمشنر ہیں, انہوں نے کہا اٹس این انسلٹ. انہوں نے مزید اس کے اوپر وضاحت کی, وی ٹیک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دا سجیشنز دیٹ ہز بینگ اریسٹڈ آن وار کرائمز. دے ریفرڈ ٹو as an insult, he referred to it as an insult to Rwanda's collective conscience. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی عوام کے لیے ایک تماچا ہے کہ ایسے ان کے انٹیلیجنس چیف کو یا ان کے ایک شہری کو اس طرح سے, یہاں تک کہ انہوں نے ود ان ڈیز, ٹھیک ہے, 1 ملین پاؤنڈس کی بیل پوسٹ کی, ٹھیک ہے, اور اپنی ہائی کمیشن کے تھرو ایک پراپرٹی رینٹ کی جس کے اندر وہ اس وقت بھی رہ رہے ہیں, اور ان کی عوام باہر نکل کے پروٹیسٹ کرتی رہی, ٹھیک ہے. سعودی عرب نے کہا جی ہمارے یہ انہوں نے قاضی خلیل اللہ صاحب نے جو ہمارے ہیں وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ وائف جو ہے وہ جا رہی ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ یہ زندہ قومیں ہوتی ہیں جو اپنے قوم تو زندہ ہے, قوم تو زندہ جاتی ہیں, وہ نہیں ہوتی ہیں جو بھیڑ چال میں چلی جا رہی ہوتی ہیں اور ایک ہی مائنڈ سیٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی پرسنالٹی پسند آ گئی تو پھر اس کو فالو کرنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ وہ پرسنالٹی صحیح کر رہی ہے یا غلط کر رہی ہے. تو ہم صرف جو ہے وہ تصویر کے پجاری ہیں, وہ بس جس طرح ابھی میرے بزرگ نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ آ رہی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا پرسیپشن ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو چکا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم مزید اسٹوریز پہ ڈسکس کریں گے, انہی اسٹوریز پہ بات چیت کرتے رہیں گے. بریک کے بعد کالز, آپ نمبر آ جائے گا اسکرین اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنا ان پٹ بھی دے سکتے ہیں اس پروگرام میں. تھوڑا سا انتظار, ملتے ہیں بریک کے بعد.